السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 25 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور صدارت کے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں داخلی اور خارجی امور پر تفصیلی اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے امیگریشن، معیشت اور منشیات کارٹلز کے خلاف اقدامات کا ذکر کیا اور ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ انہوں نے دنیا بھر میں متعدد جنگوں کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ سمیت 8 تنازعات ختم کرائے۔ ان کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان ممکنہ جوہری کشیدگی کو بھی انہوں نے سفارتی مداخلت کے ذریعے روکا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی مداخلت سے لاکھوں جانیں بچیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ اسٹرپ میں جنگ بندی ممکن بنائی گئی اور زندہ یرغمالیوں کی واپسی یقینی بنائی گئی، جبکہ ہلاک شدگان کی لاشیں بھی برآمد کرائی گئیں۔ انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ ایران سے متعلق گفتگو میں صدر ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ایران ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو یورپ اور خطے میں امریکی اڈوں کے لیے خطرہ ہیں، بلکہ مستقبل میں امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے بعد واضح پیغام دیا کہ تہران دوبارہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تاہم انہوں نے اس معاملے کا حل سفارتکاری کے ذریعے نکالنے کو ترجیح قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے امریکی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کا جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ان کے مطابق امریکہ کے حالیہ بیانات سیاسی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہیں اور حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ اردن کے عبداللہ ثانی نے ایران سے متعلق بڑھتی کشیدگی پر سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اردن اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے گا اور نہ ہی کسی جنگ کا میدان بنے گا۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے بھی اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے گفتگو میں یہی موقف دہرایا کہ اردن کی سرزمین کسی فوجی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی میں حالیہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق صوبے ننگرہار سے لنڈی کوتل اور تیراہ کے علاقوں پر گولہ باری کی گئی، جس کے بعد 3 مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی فورسز نے مؤثر جوابی کارروائی کی اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دعویٰ کیا گیا کہ جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی ایک چیک پوسٹ تباہ ہو گئی۔ وزیر اعظم کے غیر ملکی میڈیا ترجمان مشرف زیدی نے بیان میں کہا کہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آفس نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی سے متعلق متفرق درخواست مقرر کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ پی ٹی آئی کی وکلاء سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر نے سیکریٹری ٹو چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ بعد ازاں غیر رسمی گفتگو میں سلمان صفدر نے بتایا کہ سزا معطلی کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ عدالت میں درخواستیں تو دائر کی جا سکتی ہیں، تاہم ان پر سماعت نہیں ہو رہی۔ ذرائع کے مطابق کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست آئندہ روز فہرست میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ اٹلی کا پاکستانی سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا استثناء کا اعلان۔ محسن نقوی کے مطابق اٹلی نے پاکستان ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزے سے استثناء دینے کا اعلان کیا ہے۔
دورہ اٹلی کے دوران محسن نقوی نے اپنے اطالوی ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں اطالوی وزیر داخلہ نے پاکستانی ہنرمند افرادی قوت کے لیے 10,500 ویزے جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن کے خلاف پاکستان کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اطالوی وزیر داخلہ نے انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی روک تھام کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں قابل تحسین قرار دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل اور اس کے نواحی علاقوں میں اسرائیلی فورسز اور آبادکاروں کی کارروائیوں کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق الخلیل سے جنوب مغرب میں واقع علاقے الظہیر میں اسرائیلی فورسز نے چھاپہ مار کارروائی کے دوران براہ راست اور ربر کی گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں کئی افراد پیروں میں ربر کی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے۔ یہ واقعات ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب غزہ ٹرپ میں جاری جنگ کے تناظر میں خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ الجزیرہ کو مقامی ذرائع نے بتایا کہ منگل کی رات جنوبی الخلیل کے علاقے مسافرتا کے گاؤں خیر بیت سوسائیا پر درجنوں اسرائیلی آبادکاروں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے املاک کو نقصان پہنچایا، 6 ڈھانچوں اور ایک گاڑی کو آگ لگا دی۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایسے واقعات کے باعث 1800 کی دہائی کے اواخر میں قائم اس گاؤں سے متعدد خاندان نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں اور اب وہاں تقریباً 30 خاندان باقی رہ گئے ہیں۔ بدھ کے روز بھی آبادکاروں نے اسرائیلی فوج کی نگرانی میں مسافر بن نعیم میں ایک فلسطینی شہری کے گھر پر حملہ کیا، جو اس وقت اسرائیلی تحویل میں ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یوکرین جنگ کے 4 سال مکمل ہونے پر فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے مطالبے پر مبنی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 107 ووٹ آئے، 12 ممالک نے مخالفت کی، جبکہ 51 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ قرارداد یوکرین کی جانب سے پیش کی گئی تھی اور اسے 46 ممالک کی تائید حاصل تھی۔ منظور شدہ متن میں جنگ کے عالمی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے روس کی جانب سے شہری آبادی اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں پر تشویش ظاہر کی گئی۔ قرارداد میں یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیتے ہوئے مکمل جنگ بندی، قیدیوں کے تبادلے اور جبراً بے دخل کیے گئے شہریوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری جانب امریکہ نے قرارداد کے بعض حصوں پر علیحدہ ووٹنگ کی تجویز پیش کی، جسے یوکرین نے مسترد کر دیا۔ ولادیمیر پوٹن نے روسی انٹیلیجنس سروس سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یوکرین اور اس کے اتحادی اپنے اقدامات پر پچھتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جوہری عنصر استعمال کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ روسی حکام نے دعویٰ کیا کہ برطانیہ اور فرانس یوکرین کو جوہری ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تاہم ماسکو میں فرانسیسی سفارت خانے نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ کشمیر میڈیا سروس اور ہندوستان ٹائمز کی رپورٹس کے مطابق بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست راجستھان میں سکھبیر سنگھ جناپوریا پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر مسلمان خواتین کو امدادی سامان دینے سے انکار کیا۔ متاثرہ خواتین کے مطابق مذہبی شناخت ظاہر ہونے پر انہیں امدادی پروگرام سے الگ کر دیا گیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات حکومتی پالیسیوں پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ ترکیہ میں ترک فضائیہ کا F-16 فائٹنگ فیلکن طیارہ صوبے بالکیسر کے قریب ہائی وے کے نزدیک گر کر تباہ ہو گیا۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق طیارے نے 9 منٹ جیٹ بیس سے پرواز کی تھی اور اڑان کے فوراً بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ حادثے میں پائلٹ میجر ابراہیم بولات جاں بحق ہو گئے۔
واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ کرکٹ۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس نتیجے کے بعد پاکستان کی اگلے مرحلے تک رسائی دیگر ٹیموں کے نتائج سے مشروط ہو گئی ہے۔ گروپ 2 میں انگلینڈ 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سابق اولمپئن سمیع اللہ خان کو قومی ہاکی ٹیم کا چیف سلیکٹر مقرر کر دیا ہے۔ یہ تقرری پروفیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کی سفارش پر کی گئی، جس میں حسن سردار اور اصلاح الدین صدیقی شامل ہیں۔ فیڈریشن نے قومی کھیل کی بحالی کے لیے روڈ میپ بھی جاری کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اور اپنے اس رائے کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔